میری عمر 15 سال تھی۔ 15 سال میں لڑکیوں کے جذبات بھی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی، کیونکہ میری دوستی ایسی لڑکیوں کے ساتھ تھی جن کو غلط چیزیں دیکھنے کی لت لگ گئی تھی۔ وہ ہر ٹائم مجھ سے ایسی باتیں کرتی کہ میں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ میری عمر چھوٹی تھی، لیکن میری صحت ایسی تھی کہ دکھنے سے لگتا تھا کہ میں عمر میں 22-23 سال کی ہوں گی، کیونکہ کافی موٹا جسم تھا میرا۔ پھر میں نے اپنی حسرتوں اور اپنے جذبوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کام کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ ہائی کلاس اسکول تھا۔ وہاں پر امیر لوگوں کی بگڑی اولادیں پڑھتی تھیں۔ میری بھی دوستی انہی لوگوں سے تھی۔ مجھے بھی گھر میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ صرف 14 سال کی عمر تھی میری، لیکن میری کمپنی ایسی تھی کہ جس نے مجھے عمر سے بڑا کر دیا، اور صحیح اور غلط میں مجھے پتہ نہ چلا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم میں مجھے یہ سب کچھ ایڈونچر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ لائف ایسے ہی جی جاتی ہے۔ میری ماں جس جگہ جاب کرتی تھی وہ بھی بہت اچھی جگہ تھی، کیونکہ وہ اسکول ٹیچر تھی، اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے شاید میری ماں نے مجھ پر زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگائی تھیں، کیونکہ وہ خود جاب ہولڈر تھی اور مجھ کو وہ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتی تھی۔ کوئی نگرانی وغیرہ مجھے پر خاص نہیں تھی، بس وہ میری وقتی ضروریات پر میری چیزوں کا خیال، کپڑے، خرچہ وہ سب پورا کرتی تھی، اور شاید انہیں لگتا تھا کہ انہیں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور شاید یہی میری شخصیت میں کمی تھی۔ اس لیے میں نے غلط صحبت میں پڑ کر فیس بک پر لڑکوں سے دوستی شروع کر دی، کیونکہ مجھے اس وقت غلط صحیح کا صحیح سے معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ساری وہ حد پار کر لی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں ماں بننے والی تھی۔ میں یہ بات اپنی امی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ گھر میں قیامت برپا ہو جانی تھی، اور انہوں نے میرا باہر نکلنا سب کچھ بند کروا دینا تھا۔ میں نے اپنی دوستوں سے مدد مانگی جنہوں نے مجھے اس راستے پر لگایا تھا۔ جب میں نے ان لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا، اس کا بس ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ تم گھر میں کوئی ایسا جگاڑ لگاؤ کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہی نہ پڑے۔ اب میں پریشان تھی کہ میں اپنی والدہ کو کیا کہوں، لیکن میری میٹرک کی کلاسز اس ٹائم ختم ہو گئی تھیں۔ مجھے آگے پڑھائی کرنے کے لیے کالج میں اپلائی کرنا تھا۔ میں نے ہائی اسٹینڈرڈ کالج میں بھی اپلائی کیا تھا۔ وہاں پہ لوگ ایسے ہی تھے، لیکن خوش قسمتی میری تھی، میں کافی ذہین تھی اور میرا وہاں پر داخلہ ہو گیا، اور وہ کالج دوسرے شہر میں تھا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہاں میرے لیے آنا جانا مشکل ہوگا، تو میں وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے بلا جھجک اجازت دے دی تھی۔ میں نے پھر ہاسٹل میں رہنا شروع ہو گئی۔ میری ماں مجھے ہفتے میں ایک دفعہ آ کے مل جاتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ اپنا خیال رکھنا، کبھی میری عزت پر آنچ مت آنے دینا۔ میں ان کو تسلیاں دیتی، لیکن انہیں میں کیسے بتاتی کہ میں نے تو ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ میرے ساتھ وہاں کمرے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس سے میری دوستی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹائم گزرا تو میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ میں نے اس معاملے میں اپنے دوست سے مدد مانگی۔ اس نے میری مدد کرتے ہوئے اس بچے کو راتوں رات ہی غائب کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے کوڑے کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا یا کسی کو بیچ دیا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ تفصیل نہیں دی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں مکمل ٹھیک ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری والدہ کو کسی بارے میں بھی خبر نہیں ہے، اور میں اندر ہی اندر خوش تھی کہ میرا ایک گناہ جو بہت بڑا گناہ تھا اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ کبھی کبھار مجھے اس بچے پر افسوس ہوتا اور یاد بھی آتا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی۔ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس وقت میں خود بھی ابھی چھوٹی تھی۔ مجھے ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ایک ماں اور بچے کی محبت کیا ہوتی ہے مجھے زیادہ نہیں پتہ تھا، اور میں نے اس بچے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو بھی نہیں بتایا تھا جس کا وہ بچہ تھا، کیونکہ میں نے اس سے دوستی ختم کر دی تھی، کیونکہ اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں کسی بھی لڑکے سے کبھی دوستی نہیں کی۔
میں نے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دی کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اب میری توجہ دن رات اپنے خواب پورے کرنے پر تھی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی میری اماں کی پینشن بھی شروع ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر بھی تو دھکے کھا رہے ہیں نا۔ اپنا گھر نہیں تھا، ہم رینٹ پہ رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں وہاں جا کر خود بھی نوکری کروں گی اور آپ کو ہاتھ بھی بٹاؤں گی۔ اس طرح ہم دونوں ماں بیٹیاں خوشحال زندگی گزارتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں مجھے اس دن کے بعد مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ان سے دور بھاگتی تھی۔ جب میری ماں میری شادی کے بارے میں کہتی تو میں بالکل خاموش ہو کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی۔ میری اماں مجھے سمجھاتی کہ بیٹا، زندگی ایسے نہیں گزرتی، تمہارے ساتھ تو بھائی اور باپ کا بھی سایہ نہیں ہے، میں کیسے تمہیں ساری عمر لے کے رہوں گی۔ لیکن میری اماں کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ایک بہت بڑا صحنہ تھا۔ میرے ساتھ پڑھنے والے میری تمام دوستوں کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ ایک دو بچوں کی مائیں بھی بن چکی تھی۔ لیکن وہ لوگ تو شاید اس واقعے کو بھول گئی تھیں کیونکہ کسی نے کبھی بھی اس واقعے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بچے کو میں نے جنم دیا تھا وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، مجھے تو اس کا نام و نشان تک پتہ نہیں تھا۔ امی کی زیادہ تر طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن امی کو میری بہت ٹینشن تھی، وہ بھی بیمار ہو گئی۔ ہم نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ڈپریشن ہے کیونکہ وہ میری شادی کرانا چاہتی تھی اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی جان کسی وقت بھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج تک، اور یہ بات میں جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ وہ رشتے والی آنٹیوں کو بلا کر روز نت نئے قسم کے رشتے لے کر میرے لیے آتی، لیکن میں جب بھی رشتے والوں کے سامنے جاتی تو میں عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی۔ وہ مجھے ایسے دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایک اب نارمل لڑکی ہے اور وہ اس رشتے سے بھاگ جاتے تھے، یا میں لڑکے میں کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکال دیتی کہ میری ماں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایک رشتے والے کو ہاں کر دی اور میری شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی، اور مجھے کہا کہ اگر اس دفعہ تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں زندہ نہیں بچوں گی۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی بہت ہی سادگی سے نکاح ہوا تھا، میرا اور صرف چند لوگ ہی تھے شامل، وہ بھی میری دوستی تھی۔ ہم نے خاندان میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری یہ شادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلی رات جب میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی تو اسے سب سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے پہلی رات ہی طلاق دے دے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو گناہ بندہ کرتا ہے وہ واپس پلٹ کر ضرور آتا ہے، چاہے وہ گناہ کرتے صدیاں بیت جائیں، پھر زندگی تباہ ہو جائے۔ مجھے بھی ڈر تھا جس وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے اپنی ماں کی محبت میں گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ شادی والے دن میں نے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کیسا ہوگا۔ اگر میرے شوہر نے میرے بارے میں کچھ بھی چھان بین کی تو میں ان کو سچ بتا دوں گی۔ اب ان پر ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے یا ساتھ رکھیں گے، کیونکہ میں جاب کرتی تھی، خود مختار تھی، میں ساری زندگی تنہا رہ سکتی تھی۔ شادی کی رات میرے شوہر ایک فلیٹ میں مجھے لے کر آئے۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا، مجھے کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی، اس لیے میرا دل اور بھی زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے یہاں پتہ نہیں میرا شوہر کیوں لایا ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے ساتھ میرے شوہر کی دوست کی ایک بیوی بھی تھی۔ وہ چپ چاپ مجھے کمرے میں لے کر آئے جو بہت طریقے سے سجایا ہوا تھا، جگہ جگہ پھول بکھرے ہوئے۔ وہ کمرہ زبردست لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں دل سے مطمئن نہیں تھی۔ میرے دل میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی، میرا دل ہر طرح کی جذبات سے عاری کیونکہ میں آنے والے وقت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر ہی میرا دل پھٹ رہا تھا، دماغ سیں سیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔
کہ شادی کی پہلی رات ہی لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میری ماں تو جو چند دن زندہ رہنے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ طلاق کا داغ جب لڑکی کو لگتا ہے تو اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ بھی دے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی، لیکن اپنی ماں کو یہ دکھ نہیں دوں گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئی تھیں۔ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں اس ٹائم کے لیے خود کو تیار بیٹھی تھی، اس لیے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری نظر اس پر پڑی اور مجھے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک بستر پر لیٹی تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر تو اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ میرا شوہر اسے چھوڑنے کے لیے گیا تو میں نے اٹھ کر فوراً اندر سے دروازے لاک کر لیا۔ میں نے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ جس کے ساتھ میری ماں نے نکاح کیا تھا وہ لڑکا تو مجھے جانتا تھا، اسے میری ہر حرکت کا پتہ تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ پھر میری زندگی میں کیسے داخل ہو گیا؟ وہ میرے ساتھ شادی کے لیے کیسے رضامند ہو سکتا تھا؟ میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی، اب مسلسل روئے جا رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا، لیکن اس شخص کو طلاق نہ دینے کے لیے راضی کرنا تو ایک طرف، میں تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب اگر اس بارے میں اسے معلوم نہیں تھا تو مجھے دیکھنے کے بعد کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ وہ مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے خود ہی دروازہ کھول لیا اور اندر آ گیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے لگا یہ وہ شخص ہے ہی نہیں۔ میں حیران تھی کہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، لیکن میں حیرانگی کے ساتھ پریشان بھی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہوگا اچھا ہوگا، اس لیے تم فکر نہ کرو اور ریسٹ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، بلکہ اس کمرے سے کیا وہ اس گھر سے ہی نکل گیا تھا اور میں وہاں اس فلیٹ میں اکیلی پڑی روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ وہ شخص ساری رات سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا۔ ساری رات میری بے چینی سے گزری تھی۔ وہ اگلی صبح گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے کہ شاید دوست تھے اور ان کی بیویاں تھیں۔ وہ مجھے ایسے زہر کروا رہا تھا کہ میں بھی بہت خوش ہوں اور وہ بھی بہت خوش ہے، لیکن میں جب تک اس سے بات نہیں کرتی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ جلدی سے کپڑ بدلو تاکہ تمہیں تیار کر سکے، آج ہمارا ولیمہ ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں کوئی شور شرابہ کرتی تو وہ میری سچائی سب دوستوں کو بتا دیتا۔ اس لیے مجھے خاموش رہنا ہی بہتر لگا تھا۔ شاید وہ لڑکا میری ماں کے کینسر والی بیماری کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے بالکل مطمئن اور خاموش تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بیماری تک خاموش رہنا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں تیار ہونے لگی۔ تیار ہوگی جب ہم لوگ ہال میں پہنچے، میری ماں بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ان کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا، کیونکہ ان کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ میں اس جیسی اچھی اداکاری تو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں خوش ہوں۔ میرے چہرے پر بناوٹی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ ویسے بھی وہاں میری جان پہچان والوں میں کچھ دوستیں اور میری ماں ہی تھی، اس لیے مجھے زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد مجھے پھر فکر شروع ہو گئی۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ واپس جانا ہے اور اس شخص کا دوبارہ سامنا نہیں کرنا، اور ایک دو دن تو میں سکون سے گزاروں گی۔ میں خوشی کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آ گئی۔ وہاں جا کر میں سو گئی۔ ماں مجھ سے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن میں خوش تھی، اس لیے میں نے ان کو مطمئن کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہتی ہوں۔ وہ رات اپنے کمرے میں میں اپنے بستر پر بہت سکون سے سوئی تھی، لیکن سکون تب ختم ہوا جب دوسرے دن دوپہر کو میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ ماں کے سامنے میں جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔
क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी और ऐसे मेरा रूप बदलता हुआ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैं चुपचाप अपने सामान पैक किया और इसके साथ गाड़ी में बैठकर सारे रास्ते हम दोनों ने खामोशी से काटा था। हम कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि हमारी अभी अभी शादी हुई है, कोई रोमांटिक बात, कोई कुछ भी नहीं। जब हम घर में दाखिल हुए तो इसने कहा, चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। इसने सच में मुझे नहीं पहचाना था। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसने कहा कि हर चीज़ की वजह एक शर्त पर बताएगा कि मुझे इसकी सारी बातों पर यकीन भी करना होगा और इसे कबूल भी करना होगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं इसकी बातों पर यकीन कर लूं। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, जो भी बोलेंगे मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब मैं चुपचाप इस पर यकीन कर लूँगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है। क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो लड़का था जिसने स्कूल के दौर में मेरे साथ वो सब किया था, जिसकी वजह से मैं हामला हुई थी और एक बच्चे को पैदा करके मैंने फेंक दिया था। इस वक्त वो भी मेरी ही उम्र का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, शायद मेरे बच्चे का बाप भी था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे के बारे में बता दूं, लेकिन पहले मैं इसकी तरफ से सुनना चाहती थी कि वो क्या सच बताता है। इसने बताया कि जब इन दोनों से गलती हुई थी, इससे भी अच्छी तरह याद है, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल लाउबाली सा लड़का था। इन्हें इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। इसके बाद ही वो अचानक गायब हो गया और मैं भी गायब हो गई थी। इसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कहीं भी इसे ना मिली। इसे लगा कि मैं इसको भूल गई थी, किसी दोस्त और को दोस्त बना लिया, तो इसलिए वो भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, लेकिन मुझे बोल नहीं सका। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में भी मेरी तरफ कई लड़कियों ने हाथ बढ़ाया तो मुझे तुम्हारी याद आती थी। कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। मेरी बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मैंने सारे गंदे काम छोड़ दिए थे। मैं बहुत अच्छा काम करने लगा था, क्योंकि एक हादसे में मैंने अपने माँ बाप को गंवा दिया था, लेकिन जल्द ही सदमे से निकल पड़ा। क्योंकि बाप के बिज़नेस पार्टनर ने बिज़नेस में धोखा देना शुरू कर दिया, तो इसने मुझे फ़ौरन सब संभालना पड़ा। लेकिन मैं शादी का सोच भी नहीं सकता था। जबकि मैं शादी का नाम लेता तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती। एक तकरीब में हमारी एक मुश्तरका दोस्त मिली थी, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती हुई थी। जब मैंने इसे तुम्हारे बारे में मालूम किया तो इसने बताया कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है और तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी कराना चाहती है। मैंने सारी हकीकत इससे सुनी और मैंने तुम्हारे किसी तवस्सुत से रिश्ता तुम्हारे घर भिजवा दिया। तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी। मैंने इनको सब सच बता दिया था कि हम स्कूल लाइफ के दोस्त हैं। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी चाहता हूँ। पहले तो वो ना मानी, लेकिन जब कहीं भी तुम शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी तो इन्होंने तंग आकर मुझे कॉल की और कहा कि चंद लोग लेकर आ जाओ और सादगी से निकाह करके तुम्हें ले जाऊं। मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं तैयार हो गया और यूँ हमारा निकाह हो गया था। इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैंने कहा कि बाकी तो मेरे बारे में तुम सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये मालूम नहीं कि हम दोनों की एक बेटी भी है। मुझे अपनी माँ से ये हकीकत छुपाना पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसे बच्चे को पैदा करके कूड़ेदान में फेंक दिया था। इसी वजह से मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई थी, ताकि इस सच्चाई के बारे में किसी को भी मालूम ना हो सके। ये सुनकर तो इसके औसान ख़ता हो गए। वो कहने लगा, कम से कम तुम मुझे इतला करनी चाहिए थी। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथी बनता, तुम्हारा सहारा बनता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ अता पता नहीं इस बच्चे के बारे में। ये सारी बातें मैंने इसे बताई कि वो भी खामोश हो गया, लेकिन वो चाहता था कि इस बच्चे को हम ढूंढें। लेकिन मैंने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इतने साल गुजर चुके हैं, एक दिन की बच्ची को हम कैसे ढूंढेंगे? कम से कम 21 साल गुजर चुके हैं। अगर वो ज़िंदा भी होती और हमारे सामने आती तो हम नहीं पहचान पाते। वो तो एक दिन की बच्ची थी और कूड़ेदान में हमने इसे फेंक दिया था और इसे ज़रूर जानवर वगैरह निगल गए होंगे। लेकिन मेरे शौहर कहने लगा, नहीं, हमें कम से कम एक दफ़ा तो कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन मैंने हामी भर ली और इसका साथ देने लगी।
اگلے ہی دن ہم اس جگہ پر گئے جہاں پہ ہم نے اس بچی کو پھینکا تھا۔ وہاں سے لوگوں نے بتایا کہ سنسان علاقہ، یہاں تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں طرح طرح کے گناہ اپنے پھینک کر جاتے ہیں۔ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے، کیسے ہوگا، زندہ تھا یا نہیں۔ اس نے ہمیں کوئی بھی صحیح اطلاع نہیں دی تھی۔ ہمارے یہ کام بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا تھا۔ بات تو مناسب تھی لیکن ہمیں ایک امید جاگ گئی تھی کہ ہمیں بچہ مل جائے، اس لیے اب ہم سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اور عثمان نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس بچے کو بارے میں سراغ مل جائے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ سوچتے سوچتے بہت ٹائم گزر گیا۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں سب کچھ بھول کر ان کی خدمت میں لگ گئی کیونکہ شاید ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اکیلی رہ گئی ہوں، میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر مجھے یہ حقیقت قبول کرنا تھی۔ زندگی میں موو آن کرنا تھا کیونکہ کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ پھر میں نے اپنے ماں کا سامان وغیرہ سب سمیٹنا شروع کیا کیونکہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اس گھر کا مالک تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم فرنیچر وغیرہ کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے جو بھی پیسے آئیں گے وہ ہم غریب غربا اور لاوارث لوگوں میں بانٹ دیں گے۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے ماں کے پاس ایک پرس تھا جو اس نے خریدا ہوا تھا، اور وہ اس میں اپنی ساری خفیہ چیزیں رکھتی تھی اور اس کے نزدیک مجھے نہیں آنے دیتی تھی اور نہ ہی اس نے اس کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حالت میری کچھ بہتر ہوئی تو میں وہ پرس کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس میں میری بچپن کی تصاویر، میرے والد کی تصاویر، کچھ ضروری سامان وغیرہ بھی تھا، کچھ لفافے بھی تھے۔ مجھے لگا کہ مجھ جیسا بے وقوف بندہ اس دنیا میں نہیں، کیونکہ میں اپنی ماں کی بھولی بھالی اور بے خبر سمجھتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میرے راز سے واقف نہیں، لیکن وہ تو ساری حرکتیں، میری ساری کرتوتوں کو جانتی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنا منہ پر خاموشی کا تالا لگایا ہوا تھا کیونکہ اماں کے پرس سے وہ رپورٹ نکلی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے اندر بہت سارے اور بھی خطوط تھے جو میں نے پوسٹ نہیں کیے تھے۔ اس میں وہ لڑکے کی بھی تصاویر تھیں جس کی حرکت کی وجہ سے میں ماں بنی تھی۔ اس میں ایک لڑکی کی بچپن سے لے کر جوانی تک تصاویر تھیں جو مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ تصاویر کس کی ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ ہم جس کو عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے اس کے بارے میں اماں سب جانتی تھی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر عثمان کو آواز دی اور اسے یہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ بھی سن کر حیران تھا۔ ہمارے پاس بہت سے سوالات تھے کہ میری ماں کو ہی سب کیسے معلوم ہوا۔ وہ تو ہمارے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اور بھی خط تھے اس میں، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ان کی وفات کے بعد یہ خط مجھے ملیں گے۔ اس خط میں انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ پہلی دفعہ تم جب اس لڑکے سے مل کر گھر آئی تھی اس دن مجھے معلوم ہو گیا، خیر تم کچھ غلط کام کر کے آئی ہو، لیکن میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات شروع کروا دی تھیں، لیکن جب تک میں اس لڑکے کے بارے میں جانتی تب تک تم ماں بننے والی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اس کے کالج میں تمہارا داخلہ کروا دیا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی کو بھی کہا تھا کہ تم پر خاص نظر رکھے۔ وہ تمہاری دوست بن گئی تھی، وہ تمہاری ہر کام میں مدد کرتی تھی۔ یہ راز تم میرے سامنے کھولو اور تمہیں معلوم ہو کہ میری ماں سب کچھ جانتی ہے تو ساری زندگی تم شرمندگی سے گزارتی۔ اس لیے میں خاموش رہی تھی۔ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن انسان اپنی غلطی کو سدھار لیتا ہے۔ لیکن تم تو مکمل ہی تباہ ہو چکی تھی، لیکن تمہارے انداز سے لگ رہا تھا کہ تم اب سدھر گئی ہو۔ اس لیے جب تم نے اس بیٹی کو جنم دیا تو اس لڑکی نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس نے کسی کوڑے دان میں نہیں پھینکا تھا، اس نے مجھے فون کیا اور فوراً میں نے اس بچی کو لے کر ہمارے دور کے رشتہ داروں کو دے دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اس کی پرورش کریں اور میں اس کا ہر خرچہ، اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گی۔ اس لڑکی کا نام ماہم ہے، وہ اسی شہر میں یونیک یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہے۔ وہ عورت جس نے اس کو پالا تھا وہ مر چکی ہے۔ اس بچے کو
میں نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور تمہارے بارے میں بتایا کہ تم اس کی بڑی بہن ہو، کیونکہ میں تمہارا راز تمہاری بیٹی کے سامنے نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ تم سے نفرت کرے، اور میں نہیں چاہتی تھی اس کے دماغ میں یہ آئے کہ وہ ایک ناکردہ گناہ کی سزا ہے اور لوگ اس کو ساری عمر طعنے دیں۔ اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے تو اس بات کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں اس سے الگ رکھا جائے۔ تمہارے باپ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، اس لیے وہ لڑکی نے بھی کبھی تمہارا نام نہیں لیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے اللہ نے ایک اور بیٹی دی، اس لیے وہ لوگ میرے ساتھ قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن تم نے جھوٹ کا سہارا لے کر ساری زندگی چلنا ہے۔ ہو سکے تو اسے اپنے پاس لے آنا، اور میرے مرنے کے بعد بالکل وہ اکیلی ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی جذبات میں آ کر اسے سچ مت بتانا، کیونکہ اس کے ذہن میں تمہارا بہت اچھا امیج ہے۔ وہ تم کو بڑی بہن سمجھتی ہے اور تمہیں بہت پیار کرتی ہے۔ کبھی اس کی شخصیت کو تباہ مت کرنا اور اسے ٹوٹنے مت دینا۔ میں نے اس کے خط کو پڑھا تو میں زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپک ٹپک آنسو برس رہے تھے کہ میری ماں کیسے میری غلطیوں پر آج تک پردہ ڈالتی آئی ہیں۔ میں اور میرا شوہر وہاں سے اٹھے اور اسی ہاسٹل میں گئے جہاں پر وہ رہتی ہے۔ ہم اسے تعارف کروایا، وہ ہم سے مل کر بہت خوش تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم ہاسٹل میں نہیں رہو گی، تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے اسے کبھی کوئی سچائی نہیں بتائی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی ہمارے ساتھ رہتی تھی، لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ ماں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیٹیاں جو کبھی غلط قدم اٹھاتی ہیں وہ اس پر بھی پردہ ڈال کر اپنی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کرتی ہیں۔ اور میری نوجوان لڑکیوں سے درخواست ہے کہ پلیز کبھی بھی جذبات میں آ کر اپنی عزت کو نیلام مت کرنا، کیونکہ عزت اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔